حق بات ہے وہ کہہ دینا، حق بات بول دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ مہمان کی اچھی سے اچھی ضیافت کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ مہمان کی اچھی سے اچھی ضیافت کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا یہ بھی اخلاق ہے۔ یعنی آپ اس انداز میں نہ رہیں کہ یہ لگے کہ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، یہ تو بڑے امیر ہیں۔ آپ کی کسی ادا سے یہ چیز ظاہر نہ ہو کہ آپ بہت بڑے امیر ہیں، یہ انداز اپنا اپنا ہے۔ کپڑا اچھا پہنے، کھانا اچھا کھائے، سواری اچھی ہو، مکان اچھا ہو، لیکن آپ انداز وہ نہ اپنائیں کہ لگے کہ ہاں آپ بہت بڑے ہیں، یہ غلط ہے۔ تواضع ہونا، انکساری ہونا، یعنی بولی ایسی بولے کہ جس سے یہ لگے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہے بلکہ آپ اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ تواضع ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کسی مجلس میں آپ بیٹھے تو اس مجلس میں اس انداز میں نہ بیٹھے کہ ہم بالکل الگ لگے، یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ چیز۔ آپ اس طرح رہیں کہ یہ لگے کہ ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ یہ ہم نے چند چیزیں گنائی ہیں، بتائیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں۔ ایک میرے حضور کی شان ہے کہ ساری چیزیں میرے آقا کے اندر ہیں۔ ایک حضور کی صرف ایسی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مرتبہ اتنا بلند کہ زمین پر ابھی آپ پیدا ہوئے اور ننھی ننھی انگلیاں ہلتی تو جدھر جدھر انگلی جاتی ادھر ادھر چاند چلا جاتا۔ یہ شان میرے حضور کی۔ اور ایک دن آپ کے جوتے کی نالین مبارک کی رسی ٹوٹ گئی تو خود سے جوڑنے لگے، اسے گاٹھنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم کافی ہیں خدمت کے لیے، لائیے ہم اس کو جوڑ دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اچھی چیز ہے آپ جوڑ دو گے، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے کو کسی سے بہتر سمجھوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا کام خود کر لوں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ سب سے اہم چیز ہے بدلے کی بھاونا، یعنی اپنے اندر انتقام۔ آج تک انتقام لینا یعنی بدلہ لینا تو آدمی اس کو بالکل فرض سمجھ لیا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب آپ نے یہاں مجھے یہ چیز کر لیا تو ہم موقع کی تلاش میں ہیں، آنے تو کوئی موقع۔ یہ انتقام۔ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں پر ہیں
ایسی چیز جب پڑھتے ہیں غیر مسلم تو مسلمان ہو جاتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، نصرانی پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جانتا ہے مگر بگڑتا چلا جاتا ہے۔ کم سے کم ہم یہ تو کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنا نجی معاملہ ہے تو ہم معاف کر دیں۔ حضور نے پوری زندگی نہیں لیا، کم سے کم ہم ایک مہینہ کو ایسا نکال لیں کہ ہم نہ لیں بدلہ، کوئی ہفتہ نکال لیں کہ ہم کسی سے بدلہ نہ لیں۔ یہ دھیرے دھیرے اپنے اندر اپنا اخلاق انسان کو بلند کرنا چاہیے۔ میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور دل سے لگتا ہوا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس میں دیکھیے کہ حضور نے کیسے معاف کیا، کیسے معاف کیا۔ آج کسی کا ایسا مردہ نہیں کہ ایسی صورت میں وہ معاف کر دے۔ ایک یہودی تھے جن کا نام ہے حضرت اس یہودی جو کہ بعد میں وہ اسلام لے آئے، اس لیے میں حضرت سے بول رہا ہوں، اسلام لانے کے بعد ہی میں دیکھتے ہوئے زید ابن ثعلبہ، زید ابن ثعلبہ یہ وہ انسان تھے جو یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تھے، توریت کے بہت بڑے جانکار تھے، اور توریت کے اندر انہوں نے حضور کے بارے میں خوب پڑھا تھا۔ ان کو سب پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی کی آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا، بال ایسے ہوں گے، پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے توریت میں پڑھ لیا تھا۔ تو وہ اس چکر میں تھے کہ جتنی چیزیں میں نے پڑھی ہیں توریت میں، جب ساری چیزیں دیکھ بھی لوں گا ان کے اندر تب ایمان لاؤں گا، اسی چکر میں وہ تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی معاملہ کیا لین دین والا، تو اس میں ہوا یہ کہ پیسہ انہوں نے پہلے دے دیا زید بن ثعلبہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں تم کو اس پیسے کے بدلے میں اتنی اجور دوں گا۔ تو قیمت تو حضور نے حاصل کر لیا، اس کی بھی وجہ تھی کہ وہاں پر سخت حاجت تھی صحابہ کو، تو سرکار نے کہا تم مالدار ہو زید، ایسا کرو پیسہ دے دو، صحابہ کی زندگی بچ جائے، یہ بھوکے ہیں، اور میں اس کے بدلے مدینہ پہنچوں گا تو میں اتنی اجور میں تم کو دے دوں گا۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ جس دن کی بات ہوئی، جیسے مثلاً مان لو پرسوں جمعہ ہے، تو پرسوں کا دن مقرر ہوا، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن
मेरे आका का हुक्म है। तो उस यहूदी ने कहा कि क्यों ऐसा? उनको तो फिर हमारे ऊपर गुस्सा होना चाहिए, उनको तो हमारे ऊपर गजबनाक होना चाहिए, ये मुझे बढ़ा के क्यों दिलवा रहे हैं? तो उमर ने कहा कि ये बताओ, पहले अपना नाम बताओ, तुम पहले अपना नाम बताओ। तो उसने कहा मेरा नाम है ज़ैद इब्न साना। तो उमर ने कहा अरे ज़ैद इब्न साना वही जो यहूदियों का इतना बड़ा आलिम है? उन्होंने कहा हाँ। तो उमर ने कहा ये बताओ, जब तुम तौरात के इतने बड़े आलिम हो और तुमने तौरात के अंदर हुजूर के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है, तो तुमने मेरे आका की तौहीन क्यों की? तो ज़ैद इब्न साना ने अपना राज खोला। उसने कहा मेरा मकसद तौहीन करना हरगिज़ नहीं था, मेरा मकसद था इनको आजमाना कि यही आखिरी नबी है कि नहीं है। मेरा मकसद था कि मैं देख लूं और मेरा दिल कह दे कि ये आखिरी नबी है कि नहीं। तो उमर ने कहा कि कैसे तुमने पहचान लिया कि ये आखिरी नबी है? तो ज़ैद इब्न साना कहते हैं सुनो, मैंने तौरात में जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ इनके अंदर पा चुका हूं। इनकी आंखें वही हैं, इनकी दाढ़ी मुबारक उसी तरह है, इनकी पेशानी उसी तरह है, इनका सीना उसी तरह है, जो कुछ इनके बारे में किताबों में है सब मौजूद पाया। मगर एक चीज की मैं तलाश में था कि कोई मौका मिले वो भी देख लूं, उसी दिन मैं भी इस्लाम ले आऊंगा। एक चीज की तलाश में था। उमर ने कहा वो कौन सी चीज? तो ज़ैद इब्न साना कहते हैं कि मैंने पढ़ा था कि जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा उसका अखलाक इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा कि अगर कोई जाहिल उनसे जिहालत करेगा तो उनका माफ करना बढ़ता ही चला जाएगा। जो जितनी जिहालत करता जाएगा हुजूर की माफी बढ़ती जाएगी। तो सुनो, आज मैंने ये कोई मामूली जिहालत नहीं की है, मैंने इनके कंधे से चादर खींची है, मैंने इनको सख्त लहजे में नाम लिया इनका, और मैंने वक्त से पहले इनको छिड़क दिया। ये कोई मामूली जिहालत नहीं है, मगर इनकी माफी देखो कि मेरा हक भी दे रहे हैं और मुझे बढ़ा के भी दे रहे हैं। तो ऐ उमर, अपने नबी से गुजारिश कर दो कि मुझको खजूर नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम का दामन चाहिए, मुझे इस्लाम का दामन चाहिए। मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, सुन लो उमर, ये जितनी खजूरें दे रहे हैं ये कुछ नहीं है, मेरे पास जितना माल है, जितना माल है, आज मैं उस माल को 2 हिस्से में बांट रहा हूँ। एक हिस्सा मेरी औलाद के लिए है और एक हिस्सा इस नबी के दीन के लिए है कि जिसका अखलाक इतना अच्छा है उसका दीन कितना अच्छा है। ये कहकर आप इस्लाम ले आए। तो हजरात, कोशिश ये करो कि आपका भी अखलाक दिन ब दिन बुलंद होता चला जाए, और जितना हुजूर के बारे में सुनोगे तो उतना ही शौक पैदा होगा कि हम भी कोशिश करें। भाई दुनिया सब दिन के लिए तो है नहीं, चंद दिन के लिए है। आखिरी वही है हमेशा के लिए, आखिरत ही हमेशा के लिए, जहां हमेशा के लिए मुझे रहना है। जो गुलाम जितनी ज्यादा अपने आका की जिंदगी अपने अंदर लेके जाएगा उतना ही आका खुश होंगे, और जिससे आका जितना खुश होंगे उसकी मंजिल जन्नत में उतनी ही आला होगी। अल्लाह ताला हम लोगों को भी अपने अखलाक को बुलंद करे। आमीन। आज की इस महफिल दर्स को कबूल फरमाए। ये मेरे मौला, हम लोग आज की इस पुरफितन और इस पुराशोक दौर में जिंदगी गुजार रहे मौला, इस माहौल में हमें अपने ईमान को बचाने की तौफीक फरमा। या अल्लाह, हमारे बाल बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा। ये मेरे मौला, हम सबको सुकून की जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह,